اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، دیکھیے آج شب برات ہے، یقین مانے بڑی اہم رات ہے، بڑی نازک رات ہے۔ اس رات تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ آج ہماری قسمت میں کیا لکھ دیا گیا۔ بعض اوقات غفلت میں بندہ پڑا رہ جاتا ہے اور اس کے بارے میں کچھ کا کچھ ہو چکا ہوتا ہے۔ چنانچہ غنیت الطالبین میں ہے، بہت سے کفن دھل کر تیار رکھے ہوتے ہیں، مگر کفن پہننے والے بازاروں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قبریں کھدی ہوئی تیار ہوتی ہیں، مگر ان میں دفن ہونے والے خوشیوں میں مست ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کی ہلاکت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے۔ بہت سے افراد مکانات کی تعمیر کا کام مکمل کرنے والے ہوتے ہیں، مگر ساتھ ہی مالک کے مکان کی موت کا وقت بھی قریب آ چکا ہوتا ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ تو اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، آج شب برات ہے، موقع غنیمت ہے۔ آج وہ رات ہے کہ آج کی رات بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہ گاروں کی بخشش کی جاتی ہے۔ بنی کلب قبیلہ جو تھا عرب شریف کا، اس کے لوگ جو تھے وہ سب سے زیادہ بکریاں پالتے تھے۔ تو لاکھوں کروڑوں کی آج یعنی شب برات میں مغفرت کی جاتی ہے۔ البتہ یعنی جہنم سے وہ آزاد کیے جاتے ہیں، مگر کافر نہیں بخشے جاتے، عداوت والے بھی نہیں بخشے جاتے۔ جو مسلمان آپس میں بغض و کینہ رکھتے ہیں، خار بازی کرتے ہیں کسی دنیاوی سبب کی وجہ سے، تو وہ بھی نہیں بخشے جاتے آج کی رات۔ اور ہم میں سے نہ جانے کون بچا ہوگا کہ کسی ایک آدھ مسلمان پر تو خواہ خار بازی اور کینہ دل سے نکال دیجیے۔ اسی طرح رشتہ کاٹنے والے رشتہ داروں سے جو روٹ کر بیٹھ جاتے ہیں، خواہ جھگڑا مول لیتے ہیں کہ اس نے مجھے دعوت نہیں دی، مجھے شادی میں نہیں بلایا، تو میرے ساتھ مسکرا کر بات نہیں کی، تو فلاں کیا، تو چنی کیا، تو چنا کیا، تو اس لیے وہ رشتہ داری کاٹ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ حالانکہ ناراض رشتہ دار پر احسان کرنے میں زیادہ ثواب ہے۔ تو رشتہ دار کے ساتھ تو حسن سلوک ہمیں کرنا ہی کرنا ہے، جب تک کوئی شرعی عذر نہ ہو۔ اسی طرح ماں باپ کا نافرمان بھی آج کی رات محروم، شراب کا عادی بھی آج کی رات محروم، نیز جو تکبر سے ٹخنے کے نیچے اپنا پائجامہ لٹکاتے ہیں، وہ بھی آج کی رات محروم۔ اور بھی بعض قسمیں ہیں، قاتل کا بھی ذکر ہے کسی روایت میں کہ قاتل بھی آج کی رات محروم رہتا ہے۔ اسی طرح بعض روایتوں کے مطابق زنا کا عادی، فتنے باز، چغل خور بھی اس رات نہیں بخشا جاتا۔ ایک روایت کے مطابق تصویریں بنانے والا بھی اس رات نہیں بخشا جاتا۔ کاہن، جادوگر، تکبر کے ساتھ پاجامہ لٹکانے والا یہ آ گیا، تو یہ بھی نہیں بخشا جاتا۔ دو مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈلوانے والے بھی نہیں بخشے جاتے۔ تو ان گناہوں سے توبہ کر لیجیے۔ شاید کوئی سوچے کہ ابھی یہ مووی میں خود نظر آ رہا ہے اور بولتا تصویریں بنانے والا نہیں بخشا جائے گا۔ تو تصویر اور مووی میں فرق ہے۔ آئینے میں بھی تو آپ دیکھتے ہی ہوں گے، تو آئینے میں آپ دیکھتے ہیں تو بالکل آپ نظر آتے ہی نہیں اپنے آپ کو، کیا یہ تصویر ہے؟ یہ تصویر نہیں ہے نا۔ تو مووی میں بھی ہمارے ایک تعداد ہے علماء کی جو یہی کہتی ہے کہ یہ تصویر نہیں ہے، مووی میں یہ عکس ہے، جس طرح آئینے کا عکس ہوتا ہے۔ تو تصویر بنانا اور ہے، مووی بنانا اور ہے۔ اس کے علاوہ بھی تصویر کے معاملے میں بہت کلام ہے۔
تو جو زینت کے لیے تصویر بناتا ہے، گھروں میں لگاتے ہیں، خامخواہ اخباروں میں تصویر دیتے ہیں، شوقیہ تصویریں کھنچواتے رہتے ہیں لوگ بلا ضرورت خامخواہ، تو وہ خوب اس سے عبرت حاصل کریں۔ نیز تصویریں بنانے والے تو خاص طور پہ سنیں، جو کیمروں سے تصویریں کھینچتے ہیں نا، تو یہ تصویر کھینچنا حرام قطعی ہے، قطعی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام۔ اگر اس کا کاروبار ہے تو توبہ کر لیں، سچی توبہ۔ اللہ روزی دینے والا، حلال روزی کی طرف بھاگو، پاک اور ستھری روزی کی طرف نکلو، اللہ ضرور دے گا، کیوں نہیں دے گا؟ جب تک اس نے زندہ رکھنا مقدر فرمایا ہے، رزق اس کے ذمہ کرم پر ہے، وہ ضرور عنایت فرمائے گا، ضرور ملے گا انشاءاللہ، اپنا حصہ مل کر رہے گا انشاءاللہ۔ ہم اگر بے صبرے نہ بنے، ہماری بے صبری نے ہم کو کہیں کا نہ چھوڑا، اللہ تعالی صبر و قناعت کی نعمت سے ہم کو آج کی رات بھرپور حصہ عطا فرما دے، ہم حرام روزیوں سے توبہ کر کے حلال، مختصر سی حلال روزی پر قناعت کرنے والے بن جائیں۔ کاش 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 حرام کے اربوں روپے، خربوں روپے خدا کی قسم بیکار ہیں، حلال کا 1 روپیہ اچھا ہے، 1 روپیہ بہت اچھا ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ حلال کا لقمہ جب پیٹ میں منہ میں رکھتے ہیں، اور جب یعنی یہ اس کے پیٹ میں پہنچے، حلال کا لقمہ پیٹ میں پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اور حرام کا لقمہ جب پیٹ میں جاتا ہے، جب تک پیٹ میں رہتا اللہ تعالیٰ کی اور ملائکہ وغیرہ کی اس پر لعنت اترتی رہتی ہے، اور اس حال میں مر گیا کہ اس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ تو جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اے اللہ، ہم حرام سے باز آئے، ہمیں مالدار نہیں بننا، ہمیں سودی لون لے کر کاروبار نہیں چمکانا۔ اے اللہ، ہمیں حلال، آسان اور بقدر کفایت روزی دے، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر، اور دے تو حلال روزی دے، عثمان غنی کے خزانے میں سے دے، اور پھر عثمان غنی کی سخاوت کا حصہ بھی دے کہ ضرورت کے مطابق رکھ کر ساری تیری راہ میں لٹا دے، ایسا دل دے دے۔ اور اے اللہ، ورنہ ہمیں ایسی حلال روزی سے بھی نہ آزما کہ ہم کہیں شامت نفس کی وجہ سے زکاتوں سے چوک جائیں، واجب صدقے نہ نکالیں، اور قارون کے خزانے کا روپ دھار لے کہیں ہماری دولت اور ہمیں پھنسوا دے۔ ایسی دولت سے ہم باز آئے، ہم پناہ مانگتے تیری مولا، ہمیں بچا دے۔ اے مولا، آج شب براءت چھٹکارا پانے کی رات ہے، ہمیں بچا دے، ہمیں آفتوں سے بچا دے، گناہوں سے بچا دے، عصیاں سے بچا دے، جہنم سے آزاد کر دے، آزاد شدگان کے صدقے میں آزاد کر دے، اچھوں کے صدقے میں آزاد کر دے، بخشے ہوئوں کے صدقوں میں آزاد کر دے، بخشے ہوئوں کے صدقے میں آزاد کر دے، مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طفیل آزاد کر دے۔ اے اللہ، تیرے حقوق معاف کر دے، اپنے حقوق معاف کر دے، جو ہم نے تلف کیے اور جن کی تلافی ضروری ہے، تو نے ضروری رکھی ہے، ان کی ادائیگی بھی نصیب کر دے۔ ہم میں سے جنہوں نے نماز قضا کی ہیں، توبہ کے ساتھ ساتھ ان کی قضا عمری بھی نصیب کر دے۔ زکاتیں جن پر چڑھی ہوئی ہیں، تاخیر کی توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ مولا ان کی ادائیگی بھی نصیب کر دے۔ جن کے روزے باقی ہیں، توبہ کے ساتھ ساتھ وہ روزے بھی ان سے رکھوا لے۔ تجھے ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے بے نیاز، ہم تیرے نیاز مند ہیں، ہمیں ضرورت ہے، ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں، مولا عبادت کرنے کی سعادت دے دے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، آج کی رات عہد کر کے اٹھیے،